اس کا جو فہم ہے، آج بحمدی تعالیٰ مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ جان کر کہ بہت سارے لوگوں میں یہ طرف جاگ چکی ہے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ وہ خوشی اس وجہ سے محسوس ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات احباب اپنی گفتگو کے اندر پی ٹی کراتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا اسکول کے اندر پی ٹی والا ایک استاد ہوتا ہے، وہ کبھی کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کبھی کہتا ہے بیٹھ جاؤ، کبھی کہتے ہیں ادھر آؤ، کبھی کہتے ہیں ادھر جاؤ۔ ہمارے ہاں بہت سارا اس وقت المیہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو محض ایک لطیفوں تک محدود ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت سارے وہ لوگ وہ اپنی گفتگو کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ سامعین جو ہیں ان تک میں جو بات سمجھا رہا ہوں کہہ رہا ہوں وہ اس سے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ لیتے رہیں۔ اب قرآن سے انٹرٹینمنٹ لینا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہے اور سمجھانے کے لیے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے۔ اور بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی گفتگو کے دوران قرآن کی آیات سے ہٹ کر کے غیر ضروری باتیں کرتے ہوئے، یعنی کہ 1 گھنٹہ بھی اگر بات کرتے ہیں تو پھر آگے سے کہتے ہیں گفتگو تو ابھی میں شروع کر رہا ہوں۔ بھائی 40 منٹ پہلے تم کیا کرتا رہا؟ ڈھول بجاتا رہا۔ لہٰذا مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں دائیں بائیں میں دیکھ رہا ہوں مجالس و محفل میں ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو قرآنی فہم و تفکر کی بات کرتے ہیں۔ ان کی پوری گفتگو کے اندر قرآن مجید کی آیات بینات، ایک آیت کے بعد اگلی آیت، اس کے بعد اگلی آیت، پھر اس کے بعد اگلی آیت۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی پوری گفتگو کے دوران پی ٹی نہیں کراتے آپ سے۔ وہ نہیں کہتے کہ ہاتھوں کو ذرا اور اونچا کر دو اور نیچا کر دو، ذرا اور اونچی یہ بات کہہ دو۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن مجید کو صرف سمجھنا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ سمجھنا ہے جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ وہ فیلڈ ہے ہر شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا، اور ہر شخص کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے اور کون سے اسٹیشن سے بات کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو قرآن سے وابستہ ہیں، جو قرآنی علوم کے ماہر ہیں، وہ قرآن سے باہر ایک ذرا بات آپ کو نہیں کہتی اور قرآنی آئینے کے ساتھ تسلسل ان کا برقرار رہتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید حرف آخر ہے۔ اپنی محفل و مجالس کے اندر اور اپنی تربیت کے لیے ان تربیت یافتہ لوگوں کی آپ جو ہیں وہ سایہ کے نیچے آ جائیں، جو قرآن کی ذریعے آپ کو چلاتے ہیں اور قرآن مجید برہان رشید آپ کے دل و دماغ میں راسخ کرتے ہیں، اور وہاں سے کچھ لے کے ہمیں آنا چاہیے۔ چاہے کہ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کسی محفل و مجلس میں بیٹھ کے آئیں، وہاں سے خالی ہاتھ اٹھائیں تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کا تسلسل رہے گا، اور اس ہی انداز کے ساتھ قرآن مجید ہماری ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن مجید کے ان اوراق میں موجود نہ ہو۔ ہر بات، ہر سوال، آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن مجید کی آیات میں موجود ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن مجید کی آیات میں تدبر نہیں کیا، فکر نہیں کیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی مجھے پڑھنے والا؟ یسرنا، جس کے لیے میں آسان بن جاؤں۔ یعنی قرآن سمجھنا پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ خود قرآن نے سورہ دہر کی سورہ قمر کے اندر جو 27ویں سپارے کے اندر ہے، ایک بار نہیں کئی بار اعلان کیا ہے مجھے کوئی پڑھنے والا، یسرنا القرآن، جس کے لیے میں آسان بن جاؤں۔ لہٰذا آپ تہیہ کر لیں، کوشش کر لیں۔ کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں، تھوڑی سی اسٹرگل کرتے ہیں، بالآخر وہ کام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہم نے قرآن مجید کو شروع کیا الحمد کی الف سے، اب سورہ الاعراف 8ویں سپارے میں ہم پہنچ آئے۔ اللہ کرے گا یہی تسلسل ہمارا برقرار رہے گا، بالآخر ہم قرآن کا بہت سارا خزانہ حاصل کر لیں۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ بخاری و مسلم ہے، وہ سیاستہ کی کتب ہیں جن میں وہ ذخیرہ موجود ہے جو کبھی آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان علماء کرام سے بھی گزارش ہے، پیغام جا رہا ہے، اپنی گفتگو کو محض لطیفوں تک محدود نہ کریں، اپنی گفتگو کے اندر قرآن مجید کی آیات کو ٹچ کریں اور عوام کو قرآن کی طرف لے کے آئیں، تاکہ وہ بگڑا ہوا معاشرہ اثر نو ایک چیز کے اوپر آئے اور ایک چیز کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اس چیز کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، قرآن مجید کے تسلسل کے ساتھ سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن